بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 60۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے وسائط اور سیاق کے اعتبار سے کنایہ کی جو اقسام ہیں ان کا آغاز کیا تھا۔ تو آپ عزیزان جانتے ہیں کہ وسائط اور سیاق کے اعتبار سے کنایہ کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 تفصیل سے ہم پڑھ چکے تھے اور 2 رہتے ہیں کہ جو آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو 2 قسمیں رہتی ہیں ان میں سے ایک رمز ہے اور ایک ہے ایما و اشارہ۔ رمز کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ لغت میں قریب سے کسی کو خفیہ طور پر اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی قریب سے آپ کسی کو خفیہ طریقے سے اشارہ کریں تو اس کو کہتے ہیں رمز۔ اور اصطلاح میں جو کلام کیا جا رہا ہو وہ اور جو اس سے مقصود ہو، ان دونوں کے درمیان واسطے زیادہ نہ ہو، بلکہ ایک ہی واسطہ ہو لیکن بہت خفیہ اور دقیق قسم کا واسطہ ہو۔ یعنی اصطلاح میں رمز سے مراد یہ ہے کہ جو آپ جملہ بول رہے ہیں، جو آپ الفاظ بول رہے ہیں وہ، اور پھر اس جملے سے جو آپ مطلب لے رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان زیادہ واسطے نہ ہو بلکہ ایک ہی واسطہ ہو، البتہ وہ واسطہ کیا ہو؟ بہت دقیق ہو، دقیق قسم کا واسطہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو رمز کہا جاتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کچھ مثالیں ایسے ہوں کہ ہمارے ہاں ان کے درمیان واسطہ دقیق نہ ہو لیکن عربوں کے ہاں وہاں پر واسطہ دقیق ہو، کچھ کنائے ایسے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ مثلا جو ہمارا زبان ہے اس میں بھی بعض کنایوں میں واسطہ دقیق ہو اور عربوں کے ہاں بھی وہاں پر واسطہ دقیق ہو۔ مثلا عربی کن ذہن کے لیے بولتے ہیں کہ فلان عریض القفا، یعنی فلان جو ہے وہ چوڑی گردن والا ہے۔ اب اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں کہ فلان بندہ کند ذہن ہے۔ اب ذہن کا گردن سے کیا تعلق ہے؟ ہاں یہاں پر واسطہ ہے لیکن واسطہ کیا ہے؟ تھوڑا سا دقیق ہے۔ اب ذہن کا سر سے تعلق ہے، مثلا کسی کا عقل مند ہونا یا نہ ہونا، کند ذہن ہونا، تو اس کا تعلق سر سے تو ہے لیکن گردن سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں گردن سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن سر کا تعلق تو گردن سے ہے نا۔ اب کسی کا مثلا چوڑا گردن ہے لیکن اس گردن کے اوپر جو سر رکھا ہوا ہے اس کے اندر دماغ اس کا کم ہے، اس کا عقل جو ہے وہ کم ہے۔ گردن ماشاءاللہ سے چوڑی ہے لیکن عقل جو اس بیچارے کا ہے، جو اس گردن کے اوپر سر ہے، اس کے اندر جو دماغ ہے، جو اس کا عقل ہے، وہ اس لحاظ سے اتنا اچھا نہیں۔ تو دیکھیں یہ قسم کا یہ واسطہ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مثلا اس کو کہا جاتا ہے رمز۔ اور یہ واسطہ کیا ہے؟ واسطہ دقیق ہے، اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اسی مثلا کن ذہن کے لیے پشت میں ہم ایک کنایہ استعمال کرتے ہیں کہ فلان بڑے سر والا ہے۔ اب یہاں پر جو کنایہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جو واسطہ ہے وہ واضح ہے، وہ کوئی زیادہ خفی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ذہن کا یعنی دماغ کا سر سے جو ہے تعلق ہے۔ البتہ کہا گیا ہے کہ بڑے سر والا ہے، یعنی کیا مطلب بڑے سر والا ہے؟ یہاں پر واسطہ ہے، البتہ واسطہ واضح ہے۔ وہ واسطہ ہے کہ بھئی اس بندے کا دیکھو سر تو بڑا ہے، البتہ ہو سکتا ہے اس کا سر بظاہر چھوٹا ہو، بڑا نہ ہو، لیکن بطور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بھئی مثلا ایک بندہ ہے جس کا سر بڑا ہو۔ اب بڑے سر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ دماغ ہونا چاہیے، اس کا عقل زیادہ ہونا چاہیے، لیکن بڑے سر کے باوجود اگر کسی کے اندر عقل کم ہو تو یہ نقص ہے، لہٰذا اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر کنایہ ہے، یہاں پر واسطہ بھی ہے، لیکن واسطہ اتنا بھی خفی نہیں ہے جتنا کہ ہم نے کہا کہ عریض القفا میں خفی ہے۔ تو لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے کہ جب واسطہ بہت خفی اور دقیق قسم کا ہو، جس طرح کہ فلان میں عریض القفا، تو اس کو رمز کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر واسطہ خفی نہ ہو، جلی ہو، واضح ہو، تو اس کو پھر ایما و اشارہ کہا جاتا ہے۔ ایما و اشارہ یعنی جو کلام کیا جا رہا ہو وہ اور جو اس سے مقصود ہو، ان دونوں کے درمیان جو واسطے ہوں وہ زیادہ نہ ہوں بلکہ ایک ہی واسطہ ہو لیکن آسانی سے سمجھا جا سکتا ہو، اس کو اشارہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایما بھی کہا جاتا ہے اور اشارہ بھی۔ جب
واسطہ ہو درمیان میں، یعنی جو آپ کا کلام ہے اور جو آپ کا مقصود ہے ان دونوں کے درمیان واسطہ تو ہے، لیکن واسطہ بالکل واضح ہے، جلی ہے، اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ دقت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایما یا اشارہ۔ جس طرح ہم نے مثال دیا کہ پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ فلان کا سر بڑا ہے، ٹھیک ہے، پشتو میں جو ضرب المثل ہے مثل ہے، اس کا اردو میں ترجمہ یہی ہے کہ فلان کا سر بڑا ہے۔ کیا مطلب اس کا سر بڑا ہے؟ یعنی ایک ایسا بندہ کہ جس کا سر بڑا ہے، ضروری یہ ہے، ہونے چاہیے کہ اس میں زیادہ دماغ ہو، زیادہ عقل ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک بندے کا عقل کم ہو تو یہ بہت بڑا نقص ہے۔ سر بھی بڑا ہے اور اس میں دماغ بھی کم ہے، یعنی کن ذہن ہے، دماغ کم زیادہ کی بات الگ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دماغ کو وہاں سے نکال کے تولیں کہ کتنا دماغ ہے، اس میں نہیں، یعنی وہ کند ذہن ہے، اس کے باوجود کہ اس کا سر بھی بڑا ہے لیکن پھر بھی وہ کند ذہن ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نقطہ آج کی عبارت میں نہیں ہے، بس جو خلاصے میں بیان کیا گیا وہی باتیں ہیں، صرف 7 مثالیں ہیں۔ الرمز لغتاً ان تشیر الى قریب منك خفیتاً بنحو شفت او حاجب۔ لغت میں رمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ قریب سے جب مثلا کسی کو اشارہ کرتے ہیں، البتہ خفیہ طریقے سے کرتے ہیں، مثلا آپ ہونٹوں کے ذریعے سے کرتے ہیں یا آنکھ کے ذریعے سے کرتے ہیں، اس انداز سے کہ کوئی دوسرا جو ہے مثلا وہ نہ سمجھیں۔ آپ ہونٹوں کو مثلا گول کر کے یا اوپر نیچے کر کے کوئی اشارہ کرتے ہیں، یا آپ مثلا آنکھوں کو بند کر کے کوئی اشارہ کر لیتے ہیں، تو یہ یعنی خفیہ طریقے سے تاکہ کوئی اور نہ سمجھے۔ اصطلاح میں رمز کا مطلب کیا ہے؟ هو الذي قلت وسائط مع خفاء في اللزوم بلا تعریض۔ اصطلاح میں رمز کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر وسائط کیا ہو، وسائط کم ہو، البتہ مخفی ہو، دقیق ہو، یعنی ایک ہی واسطہ ہو لیکن وہ خفیہ ہو، فوراً سمجھ میں آنے والا نہ ہو، البتہ وہاں پر تعریض بھی نہ ہو، کسی کو خواہ چوٹ مارنا بھی مراد نہ ہو بلکہ حقیقت بیان کرنا مراد ہو۔ نحو فلان عریض القفا، فلان جو ہے وہ کند ذہن ہے۔ اب آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خواہ اس کو چوٹ مار رہے ہیں، اگر چوٹ مارنے کی بات آ جائے پھر تو یہ تعریض میں چلا جائے گا نا، نہیں، یہاں پر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ بندہ کند ذہن ہے، البتہ آپ اس کی مذاق بھی نہیں اڑانا چاہتے، اس کو طنز بھی نہیں کرنا چاہتے، اس پر چوٹ بھی نہیں مارنا چاہتے، لیکن بس کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کند ذہن ہے۔ او عریض الوسادہ، یعنی چوڑی گردن والا ہے، کیا مطلب؟ یعنی کند ذہن ہے۔ یا مثلا اس کا جو تکیہ ہے وہ کیا ہے؟ چوڑا ہے، کیا مطلب؟ کنایۃ عن بلادتہ و بلاہتہ، یعنی اس کی کند ذہنی سے کنایا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اتنا چالاک اور سمجھدار نہیں ہے، ناسمجھ قسم کا بندہ ہے۔ وَنَحْوُ هُوَ مُقْتَنِزُ اللَّحْمِ، یعنی اس کے جسم کے اوپر، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ گوشت سے پر ہے، ہٹا کٹا ہے۔ اب کیا مطلب وہ بندہ ہٹا کٹا ہے، اس کا جسم گوشت سے پر ہے؟ کنایۃ عن شجاعتہ، یعنی وہ بندہ شجاع ہے۔ لازم سی بات ہے، ایک بندہ اگر بہت بڑی باڈی والا ہو اور اس کے اوپر گوشت زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شجاع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو پہلوان ہوتے ہیں نا ریسلنگ کے مقابلوں میں جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے جسم والے، بڑے بڑے جسامت والے، قداور ہوتے ہیں، اور ان کے جسموں کے اوپر گوشت ہی گوشت ہوتا ہے۔ البتہ حضرت امام علی علیہ السلام زیادہ لمبی بھی نہیں تھے، قداور بھی نہیں تھے، اور زیادہ موٹی بھی نہیں تھی، پر گوشت بھی نہیں تھے، یعنی گوشت سے بالکل اس کا جسم پر بھی نہیں تھا، بالکل متوسط قسم کے انسان تھے، لیکن شجاعت میں بے نظیر تھے۔ آج تک ان کی شجاعت جیسی شجاعت کسی میں نہیں دیکھی گئی۔ جب عمر ابن عبد داؤد کے مقابلے میں مولا گئے تو عمر ابن عبد داؤد نے مسلمانوں کے اوپر ایک چوٹ مارا، ایک طعنہ دیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کے پاس کوئی پہلوان نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک بچے کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، میرے مقابلے میں ایک بچے کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، مسلمانوں میں کوئی پہلوان نہیں ہے۔ اور شیعہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اپنے تمام اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی ہے جو اس کا منہ بند کرے، کوئی ہے جو اس کا جواب دے؟ کوئی بھی نہیں تھا، صرف مولا علی علیہ السلام تھے جو 3 دفعہ اٹھے، تینوں دفعہ اٹھے اور کہا میں ہوں اس کا جواب دینے والا، میں اس کا جواب دوں گا۔ باقی اصحاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو عمر ابن عبد داؤد کا مقابلہ کرتا۔
3 دفعہ کہا رسول خدا نے کہ کوئی ہے، کوئی بھی نہیں اٹھا. ہمیں دوسروں کی شجاعت سے انکار نہیں ہے، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا. عمر ابن عبدود کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا. مولا علی 3 دفعہ اٹھے، اور ہر میدان میں شجاع سے شجاع ترین بندے کا مقابلہ علی علیہ السلام نے کیا ہے اور اس کو شکست بھی دی ہے. جب ایک ہی وار کے ذریعے سے جب عمر ابن عبدود کو گرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ادا کیا وہاں پر مولا علی کی فضیلت میں کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. ومتناسب الاعضاء، فلان بندہ جو ہے وہ اعضاء کے لحاظ سے بہت، یعنی اس کی جو باڈی کی جو اعضاء ہیں وہ بہت متناسب ہیں، مناسب ہیں. کیا مطلب؟ کنایتاً عن ذکائہ، یعنی وہ بہت ہی سمجھدار اور ذکی ہے، وہ بہت ہی دانا آدمی ہے، دانشور بندہ ہے. یعنی جس کی بھی جسم کے اعضاء متناسب ہونا تو یہ اس کے دانشوری پر ایک قسم کی دلیل ہے یا علامت ہے. وَنَحْوُ غَلِيظُ الْكَبَدِ کنایتاً عن القسوہ، فلان بندہ جو ہے وہ سخت جگر والا ہے. کیا مطلب سخت جگر والا ہے؟ یعنی وہ سخت قسم کا بندہ ہے، سخت قسم کا بندہ ہے، سخت مزاج کا بندہ ہے. وَهَلُمَّ جَرَى، اس طرح. یا مثلا سخت دل بندہ ہے، وہ ہمارے ہاں یعنی اردو میں کہا جاتا ہے نا سخت دل ہے، تو غلیظ القبد کہا جاتا ہے عربی میں. اور اس طرح اور بہت ساری مثالیں. الایماء او الاشارہ، ایک اور ہے ایماء اور اشارہ. وهو الذي قلت وسائطه مع وضوح اللزوم بلا تعریض، جہاں پر وسائط کیا ہوں؟ کم ہو، اور ساتھ ہی کہ جو واسطہ ہو وہ بھی، یعنی ایک ہی واسطہ ہو اور وہ واسطہ بھی کیا ہو؟ بالکل واضح ہو، اور وہاں پر تعریض بھی نہ ہو. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الایماء او الاشارہ. ایماء بھی کہا جاتا ہے اور اشارہ بھی. کا قول الشاعر، جس طرح کہ شاعر کا شعر ہے، او ما رأیت المجد، او ما رأیت المجد، معذرت، او ما رأیت المجد القى رحلہ فی آل طلحہ ثم لم يتحولوا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بزرگی نے اپنے سامان سفر کو آل طلحہ میں رکھا ہے اور پھر وہاں سے اٹھایا نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں کنایہ ہے، اور جو واسطہ ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. کیا مطلب بزرگی نے اپنا سامان سفر آل طلحہ میں رکھا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ آل طلحہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخی ہیں، البتہ واسطہ ہے. کنایتاً عن کونہم امجاداً اجواداً بغایت الوضوح، یعنی یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ بہت ہی بزرگ قسم کے لوگ ہیں اور بہت ہی یعنی سخی ہیں، بزرگ ہیں اور بلند مرتبے والے ہیں. ومن لطیف ذالک قول بعضهم، یا مثلا ایک اور شاعر کا شعر لے کر آتے ہیں کہ جہاں پر ایماء اور اشارہ ہے. سألت الندى والجود ما لي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤبد وما بال ركن المجد أمسى مهدما فقال أسبنا بابن يحيى محمد فقلت فهلا متما عند موته فقد كنتما عبديه في كل مشهد فقال أقمنا كي نعزي بفقده مسافة يوم ثم نتلو في غد. میں نے بخشش اور سخاوت سے پوچھا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں ذلت کو ہمیشہ عزت میں تبدیل کرتے ہو. تم دونوں کے پاس ایسا کیا ہے اور یہ کیا ہوا ہے کہ بزرگی کا ایک رکن ویران ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں محمد ابن یحییٰ کی موت کی مصیبت پہنچی. میں نے ان سے کہا کہ پھر محمد ابن یحییٰ کی موت کی وجہ سے تم دونوں کیوں نہیں مرے؟ یعنی تم کیوں نہیں مرے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تمہیں بھی تو مرنا چاہیے تھا.
کہ آپ ہمیشہ کے لیے محمد ابن یحییٰ کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی بزرگی کا ایک رکن ویران ہو گیا، یعنی وہ بھی آپ لوگوں کا ساتھی تھا اور آپ لوگ اس کے ساتھ رہتے تھے، وہ گویا کہ آپ لوگوں کا ایک رکن تھا وہ بھی، اور وہ چلا گیا تو آپ لوگوں کو بھی ویران ہونا چاہیے نا۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر محمد ابن یحییٰ کی موت کی وجہ سے تم دونوں کیوں نہیں مرے، جبکہ تم دونوں ان کے غلام تھے، یعنی تم دونوں ان کے غلام تھے۔ دیکھو کس انداز سے کہا جا رہا ہے، بہترین انداز سے کنایہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے ٹھہرے ہیں تاکہ ہم اس پر تعزیت بن سکیں، یعنی ہم اس کی تعزیت لے سکیں، لوگ ہمارے پاس تعزیت کے لیے آئیں کہ محمد ابن یحییٰ مر گیا ہے تو ہم آپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے ہیں، اور ہم وہ تعزیت لیں، اور ہم بھی پھر کل چلے جائیں گے۔ اب دیکھو یہ کس خوبصورتی سے شاعر نے اس شعر میں کنایہ کے ذریعے سے اپنا مطلب پہنچایا ہے، ایما اور اشارہ کے ذریعے سے، یعنی جو واسطہ ہے وہ بالکل واضح ہے، مجد بزرگی اور محمد ابن یحییٰ کے درمیان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔